کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی۔ اللہ اکبر! میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر! محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی۔ النمل، سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں،
لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے، لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا ووسطن بہ جمعا۔ قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں، ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحا، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ ہنسی کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں۔ تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا،
घोड़ों की तू कस्में करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कस्में हो रही हों और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए। इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि चम मीठा नहीं होता, कम मीठा होता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन काम करें तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तुम इंसान बने हो, नकूश बड़े अच्छे हैं, कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं, और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगते। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो तो रब को वो अच्छे लगते हैं। तो कहा वलादियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहां है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं, और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निजाम इन्हिजाम, निजाम तनफ्फुस, क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्रा, नाशुक्री के कलेमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं रखता, लेकिन मुझे आज से 35 साल पहले के हालात की होश है, और जो मेरे से ज्यादा उम्र में है वो उससे पहले के हालात जानते हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पे एक देहात से ताल्लुक है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोगों के पास जो आज कुछ है वो आज से 35-40 साल पीछे नहीं था। बिलखुसूस देहातों के अंदर लोगों के पास एक या दो जोड़े होते थे और उन्हें बार बार पहनते थे। किसी शादी या ब्याह के मौके पर जाना होता तो बाज़ अवक़ात किसी से वो लिबास या जूते मांग के लेके जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में लोग अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा करते थे, और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने जरा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे, और इसी तरह गुजर होता था। कभी कोई शिकवा जुबान में पैदा नहीं हुआ था, और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे, और घर के सेन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहां काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन में गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कह लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं जरा रुक गया और इस मंजर को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा जमाना होता था, जब हम बच्चे थे तो गुब्बारा फटता था, हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही खत्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था 5-6 बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल खत्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहां से कहां हम आ पहुंचे। लेकिन उस जमाने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफर करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ कर कहता अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है। तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की। और
اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے